إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و موقر حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، آج کے ہمارے اس درس کا جو موضوع ہے وہ حالت حاضرہ کے مطابق انتہائی اہم ہے۔ آج کی اسلامی دنیا تقریباً دو خیموں میں آپ کو بٹی ہوئی نظر آئے گی، فلسطین اور غزہ میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت ہے، اس کے تناظر میں کون اس کے حامی ہیں، کون اس کے اصل ہمدرد ہیں، اور کون صرف ہمدرد ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور امت مسلمہ کو ہمیشہ سے دھوکہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اس وجہ سے امت مسلمہ دو خیموں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے اپنے دوست و احباب، اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں، پائیں گے کہ بہت سارے لوگ وہ نظریہ نہیں رکھتے جو آپ کا نظریہ ہے۔ نظریات کے اندر کافی ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی قضیے کو حل کرنے کے لیے اور صحیح صورتحال سے واقف ہونے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ اختلاف یہ کوئی نیا اختلاف نہیں ہے، پہلی صدی ہجری سے ہی امت مسلمہ کے اندر یہ اختلاف شروع ہو چکا تھا۔ سازش کے تحت امت مسلمہ کو بانٹا گیا اور ایک ایسی جماعت تیار کی گئی جو اہل اسلام کے خلاف، اسلام کے نام پر ان کے آستین کے سانپ بنے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو اس دنیا میں چھوڑا، اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت پوری امت مسلمہ ایک دین، ایک عقیدے اور ایک منہج پر قائم تھی۔ دین کو لے کر ان صحابہ اکرام کے مابین کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ قیامت تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہی دین، وہی اسلام قابل قبول ہوگا
جو وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. جس دین پر صحابہ قائم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، وہی دین اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کے ایمان کو میزان قرار دیا، ترازو قرار دیا. جن کا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہوگا وہ ہدایت یافتہ قرار پائیں گے، اور جن کا دین و ایمان ان کی طرح نہیں ہوگا وہ گمراہ ہوں گے، وہ ہدایت نہیں پا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ دین کے اوپر جو اتحاد و اتفاق اب قائم ہے، کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اتحاد ہمیشہ برقرار نہیں رہے گا. قیامت تک تمام مسلمان ایک دین پر قائم رہیں، اپنے ایمان کو لے کر متحد متفق رہیں، ایسا نہیں ہوگا. ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے، لوگوں کے اندر دین کو لے کر اختلافات شروع ہوں گے، معمولی قسم کے نہیں بلکہ شدید قسم کے اختلافات. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ شدید قسم کے اختلافات دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی 100% سچ ثابت ہوئی. یہ فتنے کب ظاہر ہوں گے اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں بیان کر دیا تھا. صحیح بخاری کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث موجود ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو صاحب السر کے نام سے معروف ہے، جن کا لقب رازدار رسول ہے، جو صاحب السر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک واقع ہونے والے تمام فتنوں کے بارے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق جو آپ کو بیان کیا تھا وہ سنائے مجھے. تو کیا بیان کرنا شروع کرتے ہیں؟ اہل و عیال کا فتنہ، مال کا فتنہ، ان فتنوں کے بارے میں بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ جو نیکی کے کام ہیں، ان کاموں کے کرنے سے یہ گناہیں ختم ہو جاتی ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے میں کن فتنوں کے متعلق آپ سے سوال کر رہا ہوں. یہ شہوت اور خواہشات نفس کے شکار ہو کر ایک انسان جو گناہیں کرتا ہے، ان گناہوں کے بارے میں میرا سوال نہیں ہے. یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ گناہ ہے، کسی بھی وقت تو توبہ کر کے راہ راست پر آ سکتا ہے. میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو اس امت کے اندر سمندر کی لہروں کی طرح داخل ہوں گی. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المؤمنین آپ کو اس بارے میں زیادہ غور فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ دروازہ توڑ کر اس امت میں فتنے داخل ہوں گے یا اس دروازے کو کھول کر اس امت میں فتنے داخل ہوں گے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، توڑ کر داخل ہوں گے، کھول کر نہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر توڑ کر داخل ہوں گے تو قیامت تک اس دروازے کو بند نہیں کیا جا سکتا. اگر کھول کر داخل ہوتے تو ممکن تھا کہ اس دروازے کو پھر بند کر دیا جائے. یعنی ایک مرتبہ جو اس امت کے اندر فتنے داخل ہونے شروع ہوئے تو قیامت تک یہ امت فتنوں کے اندر ہی مبتلا ہوگی. ایک دن ایسا نہیں گزرے گا کہ فتنوں سے
نجات مل چکی ہو, محفوظ ہو چکے ہو, اور پھر صحابہ اکرام کا جو دور تھا وہی دور آ چکا ہو, پوری امت ایک دین پر قائم ہو چکی ہو. ایسا اب دوبارہ قیامت تک نہیں ہوگا. صحابہ اکرام بعد میں پوچھتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المؤمنین کو پتا ہے اس بند دروازے کے بارے میں؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ جیسے رات گزرنے کے بعد دن آنے والا ہے, آپ کو یقین ہے یا نہیں؟ ہر ایک کو یقین ہے. یعنی کہ اسی طرح امیر المؤمنین جانتے ہیں کہ وہ بند دروازہ خود عمر فاروق ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے لیے بند دروازہ ہے. جب تک عمر فاروق اس امت میں موجود ہوں گے مجال نہیں ہے کہ کوئی اس دین کو بگاڑ دے, اس دین کے اندر فتنے داخل کر دے اور اس دین کی اصل شکل و صورت کو بگاڑ کر رکھ دے. یہ ممکن نہیں ہوگا. چنانچہ حقیقت میں یہی ہوا بھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک کسی فتنہ پرور کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس دین کو بگاڑ دے. لیکن جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, جیسے کہ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی توڑا جائے گا اس دروازے کو, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر شہید کیا گیا. ابو لؤلؤ فیروز مجوسی, ایک مجوسی تھا جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. مدینے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ہی رہ رہا تھا. یہ غلام بہت اچھا بڑھئی تھا, نجار تھا, کارپینٹر تھا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی تھی کہ اسے مدینے میں آنے کی اجازت دی جائے, یہ اپنے ہنر سے مسلمانوں کو کافی فائدہ پہنچائے گا. ان کے اصرار پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی, اور پھر اسی مجوسی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. صحیح بخاری کے اندر اس قصے کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. صحیح بخاری کی لمبی حدیثوں میں اس حدیث کا شمار ہوتا ہے, 3-4 صفحے کی ایک ہی حدیث ہے. ابھی ہم جامعہ اسلامیہ نور باغ کوثر ممرہ میں, جہاں میں مدرس ہوں, پڑھا رہا ہوں, ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے. ہر مہینے صحیح بخاری سے ایک حدیث کا انتخاب کریں گے, لمبی حدیث کا 3-4 صفحے والی, اور ایک ہی مجلس میں 2-2.5 گھنٹہ جتنا لگے اس حدیث کی مکمل شرح کر کے اٹھیں گے. اب تک 2 حدیثوں کی شرح ہو چکی ہے. مستقبل میں ہم نے اس حدیث کو بھی رکھا ہے, انشاءاللہ اسے آن لائن نشر کیا جائے گا. گزارش ہوگی آپ لوگوں سے اس حدیث کی شرح سنیں کہ کیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا, اس خبیث نے, مجوسی نے, صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں ہی نماز چھوڑ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی. یہ خبیث جس کے ہاتھ میں 2 دھاری خنجر تھا, جہاں سے گزرا وہاں کے مسلیوں پر وار کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا, جس سے کئی صحابہ کرام وہیں شہید ہو گئے اور کئی زخمی رہے. ایک صحابی نے اس کے اوپر اپنا برنس پھینکا. برنس کہتے ہیں ایک ایسے کپڑے کو جس کے ساتھ ٹوپی لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ عربی کپڑا جو ہوتا ہے نا, بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, اس کے ساتھ ٹوپی لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کپڑے کو پہنتے ہیں, اسے برنس کہتے ہیں. اس صحابی نے کیا کیا, اپنا برنس اتار کر اس پر پھینکا, جس سے وہ پھنس گیا. اسے لگا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں, بھاگ نہیں پاؤں گا, تو اسی خنجر سے خودکشی کر لی. یہ صحیح بخاری کے اندر قصہ موجود ہے. اسی خنجر سے اس نے خودکشی کر لی. اس کی موت کہاں پر ہوئی؟ مدینے کے اندر, مسجد نبوی کے اندر. اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ کسی کی موت یہاں پر ہو, اسے ڈھو کر لے جایا جائے 200-400 کلومیٹر, 1000 کلومیٹر, اور کسی دوسرے علاقے میں دفن کیا جائے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قاتل تھا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی, اس کی قبر کہاں ہونی چاہیے؟ مدینے میں. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اس نے خودکشی کر لی تھی, مدینے کے اندر اس کی موت ہو گئی تھی. بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا قاتل کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ مجوسی مغیرہ بن شعبہ کا غلام. کہا کہ اللہ کا شکر ہے, میرا قاتل ایسا بندہ نہیں جو سجدہ کیا ہو اور اللہ رب العالمین کے سامنے میرے خلاف کھڑا ہو سجدہ کرنے والا. اللہ کا شکر ہے کسی ایسے شخص کے ہاتھوں مارا نہیں گیا ہوں میں. بہرحال
یہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی قبر کسی بھی صورت میں ایران میں نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کی قبر آج ایران کے اندر موجود ہی نہیں بلکہ ایران کے اندر سب سے مقدس مزارات میں بابا شجاع الدین کی قبر وہ لوگ شمار کرتے ہیں۔ شجاع الدین کا لقب دیا ہوا ہے اس خبیث کو، ابو لولو فیروز مجوسی کو شجاع الدین کا لقب، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا تھا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری اسلامی تاریخ میں روافض کے نزدیک سب سے مکروہ چہرہ ہے، ان کے سب سے بڑے دشمن یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ فارسی مجوسی حکومت جو تھی اسے ختم کیا تھا اور یہود کو خیبر سے نکالا تھا، بیت المقدس انہوں نے ہی فتح کی تھی، اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کے لیے بند دروازہ تھے۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئی۔ اس خلافت کا طریقہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ کیسے ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے تھے، اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں جن کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، 10 صحابہ کرام تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، یہ 4 خلفائے راشدین، اور باقی 6 کون ہیں؟ سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ اکرام، اور ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ اکرام عشر مبشرہ بالجنہ میں سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہو چکی ہے۔ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو چکی تھی طاعون امواس میں۔ 2 صحابہ اکرام عشر مبشرہ بالجنہ میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے فوت ہو چکے تھے، اور تیسرے نمبر پر فوت ہونے والے کون ہیں؟ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی کتنے بچے؟ 7 بچے۔ ان 7 میں سے 6 لوگوں کے نام کا اعلان کیا، ایک کا نام قصدن چھوڑ دیا، وہ کون تھے؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ یہ انہی کے بہنوئی تھے، سالے بھی تھے بہنوئی بھی تھے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سالے اور بہنوئی تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ادلا بدلی والا نکاح جاری تھا، اس بنا پر یہ دونوں سالے بہنوئی تھے آپس میں۔ قصدن ان کا نام نہیں لیا کہ سعید بن زید کو بس ہٹایا جائے، باقی جو 6 صحابہ اکرام عشر مبشرہ بالجنہ میں سے باحیات ہے، ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیا جائے۔ اگر اختلاف ہو تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام لیں گے ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 6 لوگوں میں سے ہے۔ ان کے پاس بڑا شاندار موقع تھا، خود خلیفہ بن جاتے، ہے یا نہیں؟ اگر لوگ مخالفت کرتے تب بھی ان کا فیصلہ آخری فیصلہ، موافقت کرتے تو بنتے ہی۔ بڑا شاندار موقع تھا۔ باقی 5 لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اپنا نام کھینچنا چاہیں کھینچ لیں، تاکہ جو باقی بچ جائیں گے آسانی کے ساتھ ہم ان کو یہ ذمہ داری سونپ دیں خلافت کی۔ جیسے موقع ملا سب سے پہلے انہوں نے اپنا نام واپس لیا کہ مجھے خلیفہ نہیں بننا، مجھے یہ ذمہ داری نہیں قبول کرنی۔ جیسے موقع ملا سب نے اپنا نام واپس لینا شروع کر دیا کہ مجھے خلیفہ نہیں بننا، مجھے خلیفہ نہیں بننا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام یہ عہدہ اور منصب اور یہ خلافت کی ذمہ داری لینے کے لیے مرے جا رہے تھے۔ یہ روافض جس کے دین کی بنیاد اس بات پر قائم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفے کا اعلان کر دیا تھا، ڈکلیئر کر دیا تھا، صریح لفظوں میں نصاً بیان کر دیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ یہ روافض کا دعویٰ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس کو غصب کر لیا، لوٹ لیا، اور جس پر تمام صحابہ کرام نے ان کا ساتھ دیا، جس بنا پر یہ سب کے سب کافر ہو گئے۔ یہاں تک کہ آل بیت کو نہیں بخشتے، یہ ان کو بھی کافر گردانتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کرنے میں وہ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
दूसरी बार जब खलीफा बने तो गस्ब किया उन्होंने इस हक को, और तीसरे नंबर पर गस्ब करने वाले इस हक को कौन है? उस्मान गनी इनकी नजरों में। अब गौर करें, यहां पर खिलाफत का मौका मिल रहा है, जिनके नामों का ऐलान किया गया है इनमें से किसी को यह जिम्मेदारी कबूल करनी है, लेकिन जैसे ही मौका मिला भागने का, सबके सब भाग खड़े हुए कि मुझे खलीफा नहीं बनना। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत इसी तरह की थी कि तुम्हें दुनिया के पीछे नहीं भागना है, यह एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के बारे में तुम्हें सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने वफात के वक्त बाद लोगों ने मशवरा दिया कि अपने बेटे अब्दुल्ला को खलीफा बना दे। कहा कि अगर यह खिलाफत अच्छी चीज थी तो उमर ने अच्छी तरह से उसका मजा ले लिया है, अब नहीं चाहता कि मेरे खानदान में आइंदा कोई इस मनसब पर आए, और अगर बुरी चीज थी तो मैं ही अकेला काफी हूं इस बुरी चीज को चखने के लिए। आगे अपने खानदान में से किसी को इस ओहदे पर, मनसब पर नहीं देखना चाहता। अपने बेटे को अलग किया और अपने बहनोई को भी अलग किया कि किसी को ओहदा ना दिया जाए। तो ये साहबा इकराम ओहदे के हरीस नहीं थे, यहां तक कि जब सबने अपना नाम खींच लिया, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों भी भागना चाहते थे, ऐसे नहीं कि मरे जा रहे थे खलीफा बनने के लिए। उसी हदीस के अंदर, सही बुखारी के अंदर जो लफ्ज है फउस्के तशैखान, उस्मान गनी और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन दोनों को खामोश कराया गया। ये मजहूल का सेगा है, इन दोनों को खामोश कराया गया। खामोश कराने वाले कौन है? इनके चाहने वाले। इनके चाहने वालों की तादाद बड़ी थी, लंबी फहरिस्त थी। इन लोगों ने मजबूर कर दिया कि आप अपना नाम वापस नहीं ले सकते, आपको अपना नाम वापस लेने की इजाजत नहीं है। मजबूरन इन दोनों का नाम बाकी रह गया। फिर अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा इकराम से मशवरा करना शुरू किया, अहले मदीना से मशवरा किया, और बिल आखिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया। जैसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया, सबसे पहले उनके हाथ पर बैयत करने वाले कौन थे? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। किसी तरह मेरी जान छूटी, ये जिम्मेदारी मेरे सर पर नहीं आ गई, किसी तरह जान छूटी। सबसे पहले जाकर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पर अली रज़ी अल्लाह ताला बैत करते हैं। फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को जालिमाना शहीद किया गया। कैसे? अभी हमने बयान किया कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फितनों के लिए बंद दरवाजा थे, ये दरवाजा टूट चुका है, अब फितना परवर एक्टिव हो चुके हैं। उसी जमाने में एक शख्स अब्दुल्ला बिन सबा नाम का यहूदी था, ये आखिर तक यहूदी ही था। इसने मुसलमानों के दरमियान फूट डालने के लिए इस्लाम का इजहार किया। ये दिल से इस्लाम कबूल करने वालों में से नहीं था। तमाम के तमाम सलफ सालिहीन मुत्तफिक है कि ये एक यहूदी शख्स था जिसने इस्लाम को इतना नुकसान पहुंचाया है, शायद पूरी इस्लामी तारीख में किसी दूसरे ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। इसने लोगों को गुमराह करने के लिए मदीने से बाहर के इलाके जो थे, जहां पर मुसलमान तो मौजूद थे, सहाबा इकराम की तादाद कम थी, कूफा का इलाका, बसरा का इलाका, शाम का इलाका, मिस्र का इलाका, जो मदीने से काफी दूर थे, जहां पर या तो सहाबा इकराम नहीं थे या इंतहाई मामूली तादाद में थे, उन इलाकों का कस्द किया। मक्का और मदीने का कस्द क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर सहाबा इकराम की अच्छी खासी तादाद मौजूद है, और जहां के लोग उलमा से जुड़े रहते हैं, जिस इलाके में उलमा की कसरत होती है, किसी फितने के जन्म लेने का डर सबसे कम होता है। एक फितना परवर को भी पता है कि यहां पर मैं अगर अपनी कोशिश जारी रखूंगा कामयाबी मिलनी मुश्किल है, यहां पर मेरी दाल नहीं गलेगी। इसलिए कसदन उसने उन इलाकों का रुख किया जहां पर सहाबा इकराम कम थे। तो इस वाक़े से हमें अहम सबक मिलता है कि जब तक हम उलमा से जुड़े हुए हैं बेशुमार फितनों से महफूज हैं, और जैसे उलमा से कटेंगे लोगों का हमें उचक लेना निहायत आसान होगा। कब किस फितने के अंदर हमें लपेट देंगे हमें एहसास भी नहीं होगा। हम ये समझ रहे होंगे कि हम इस्लाम के नाम पर जिहाद कर रहे हैं
اور پتہ نہیں کون فتنہ پرور آیا اور اس نے آپ کے ذہن کے اندر زہر ڈال دیا اور فساد کو جہاد کا نام دے دیا اس نے. تو عبداللہ بن سبا یہودی نے کیا کیا؟ کوفہ، بصرہ، شام اور مصر کے علاقوں کا رخ کیا اور وہاں کے لوگوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، آل بیت کے متعلق کافی ابھارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا اس سے زیادہ اس خلافت کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ یہ تینوں کے تینوں جو ہمارے خلیفہ رہ چکے ہیں حقیقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کا انہوں نے غصب کیا، اور خصوصی طور پر جو ابھی ہمارے خلیفہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو کسی طور پر ہمارے خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے. ان کا اپنا کردار ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا خلیفہ بن سکے، اور ان کے اوپر جھوٹے الزامات کی ایک لمبی فہرست تیار کر کے لوگوں کے ذہن میں بھر دی. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہر موقع پر اپنے ذاتی مال سے جنت خریدنے کی کوشش کی تھی، چاہے مدینہ پہنچنے کے بعد بئر روما کو خرید کر لوگوں کے لیے صدقہ کرنے کا معاملہ ہو، چاہے مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہو، یا غزوہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ 1000 دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالنے کا معاملہ ہو، جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لائے گئے سونے کے ان اشرفیوں کو الٹ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور بار بار یہ جملہ دہرا رہے ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تب بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے جنت پکی کر لی ہے، آج کے بعد ایک بھی عمل نہ کرے تب بھی ان کے لیے جنت پکی ہے. اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا الزام لگایا؟ انہوں نے مالی غبن کا الزام لگایا کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ نعوذ باللہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عہدے اور مناصب سونپ دیے ہیں، بیت المال کے اندر غبن کر لیا ہے، گھوٹالہ کر لیا ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کو بھڑکایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور یہاں تک کہ مختلف علاقوں سے آ کر یہ مدینے کے اندر جمع ہونے لگے. 1 مہینے تک محاصرہ کیے رکھا اور بالآخر انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا. انتہائی اختصار کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تاکہ اصل اس تاریخ تک آپ کو پہنچا سکو جہاں سے یہ فتنہ اس امت کے اندر داخل ہوا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باغیوں نے قتل کر ڈالا. اب ان کو ڈر تھا کہ جو اگلے خلیفہ ہوں گے وہ اگر ہمارے فیور کے نہ ہوئے تو سب سے پہلے ہمارا خاتمہ کریں گے، ہمیں قصاصاً قتل کیا جائے گا. اس لیے جو اگلا خلیفہ ہونا چاہیے وہ ہمارے نظریے کا ہونا چاہیے، یا ان کو ہماری حمایت حاصل ہونی چاہیے تاکہ ہم محفوظ رہیں. ہمارے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کے بارے میں جلدی یہ سوچے نہ. اس کے لیے کافی انہوں نے کوشش کی. کئی صحابہ اکرام کے خلاف، کئی صحابہ اکرام کے پاس گئے کہ آپ خلافت قبول کر لیں. ابھی ہم نے کہا کہ صحابہ اکرام دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے، خلافت کے لیے مر مٹنے والوں میں سے نہیں تھے. جن کے پاس گئے سب نے انکار کیا کہ مجھے خلیفہ نہیں بننا. بعض صحابہ اکرام کو تو تلوار کی نوک پر کہا کہ آپ کو بننا ہے، کہا کہ جان چلی جائے لیکن خلیفہ نہیں بننا. میں نے یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ، میرا جو درس چل رہا ہے عظمت صحابہ سیریز والا، اس کے اندر بیان کیا ہے. آپ وہاں پر جا کر سنیں تفصیل کو کہ کیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا. بالآخر مجبوری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی حفاظت کے لیے خلیفہ بننا قبول کیا. وہ بھی مجمع عام میں مسجد کے اندر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس حالت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. ایک خلیفے کا قتل ہو چکا ہے. ایک خلیفے کا قتل ہونا معمولی چیز نہیں ہے. اس زمانے میں امت مسلمہ کے وہ سردار ہیں. ایک آج کے زمانے میں کسی ملک کا سربراہ اگر مار دیا جائے تو کیا ہوگا؟ آپ ذرا غور کریں کہ کسی ملک کے پرائم منسٹر کو، راشٹرپتی کو اگر کسی نے قتل کر دیا ہو تو حالات کیا ہوں گے؟ تو اسی طرح وہ صرف ایک ملک کے نہیں تھے بلکہ پوری امت مسلمہ کے
امیر تھے، سردار تھے، خلیفہ تھے، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ مدینے کا ماحول بڑا پرخطر ہے، ابھی زہر آلود ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے مدینہ چھوڑنا شروع کر دیا کہ ابھی مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ انہی بلوائیوں کا غلبہ ہے جنہوں نے ابھی ایک خلیفے کو قتل کیا ہے۔ اس موقع پر جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، بعض صحابہ کرام کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو آپ قتل کریں، قصاصاً ان کو قتل کیا جائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی اگر ان کے خلاف قصاص کا حکم نافذ کرنا اتنا آسان ہوتا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا معاملہ ہی پیش نہیں آتا، لیکن معاملہ اتنا آسان تھا نہیں جتنا کسی کو لگ رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا صحابہ کرام کے مابین کہ ان قاتلین عثمان کا قصاص لینا ہے، بس اختلاف کی نوعیت یہ تھی کہ کب قصاص لیا جائے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کی رائے یہ تھی کہ ابھی فوراً قصاص لیا جائے، اور ایک جماعت کی رائے یہ تھی کہ اس کو مؤخر کیا جائے، بھی حالات سازگار نہیں ہے۔ یہ اجتہاد تھا، اور اس اجتہاد میں اگر وہ درست رائے تک پہنچے ہو ڈبل اجر ملے گا، اگر درست رائے تک نہ بھی پہنچے ہو تب بھی ایک اجر ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اس لیے ان صحابہ کرام کے خلاف کسی بھی طرح کا زبان طعن دراز کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، نہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے فوراً قصاص کا مطالبہ کیا، اور نہ ان کے خلاف جنہوں نے قصاص کے معاملے کو مؤخر کیا۔ کسی کے بھی خلاف ہمیں فیصل بننے، جج بننے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ غلط تھی، یہ صحیح تھی، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملات میں ہمیں دخل اندازی دینے سے منع فرمایا۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا چرچا ہو تو اپنی زبان کو تم کنٹرول رکھنا، خاموش رکھنا۔ بہرحال اس موقع پر عبداللہ بن سبا یہودی کو اچھا موقع ملا اپنے باطل افکار و نظریات کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور آل بیت کے بارے میں ایک جماعت کے یہاں، بلکہ ہر ایک کے دل میں آل بیت کی محبت موجود ہے، یہ فطری طور پر، لیکن ایک جماعت کے یہاں جو اس موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے درمیان آل بیت کی محبت کو داخل کر کے دوسرے صحابہ اکرام کے متعلق بدظن کرنے کا اچھا خاصا موقع ملا۔ جنگ جمل، جنگ صفین کا واقعہ، اور خود پھر بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور پھر ان کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور پھر انہوں نے جو تنازل اختیار کیا، اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام متحد ہو گئے۔ یہ واقعات جو تسلسل کے ساتھ پیش آئے، عبداللہ بن سبا یہودی کو اچھا خاصا موقع ملا لوگوں کے ذہن میں یہ زہر ڈالنے کا کہ یہ خلافت کا حق فقط اور فقط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ان تینوں نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے، پھر ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حق کو غصب کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح وصیت کا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر دی تھی، اللہ کے رسول کی وصیت کا صریح انکار کیا ہے، اللہ کے رسول کی وصیت کی دھجی اڑائی ہے۔ اس وجہ سے جو بھی اللہ کے رسول کی وصیت کو ٹھکرانے والے ہیں سب کے سب کافر ہو چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں بچا ہے، کیونکہ ان کے مطابق یہ نص اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا۔ ان کے مطابق قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی تھی کہ اللہ کے رسول کے بعد اس امت کے اندر خلافت کا حق فقط اور فقط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
इन सहाबा इकराम ने इन आयतों को पहले हज़फ किया, इन आयतों को कुरान से डिलीट किया ताकि लोगों तक ये कुरान पहुंच ही ना पाए। अभी हम बयान करेंगे उनके अकायद के बारे में दूसरे सेशन में तफसील के साथ कि क्या बातिल अकायद ये अपने दिलों के अंदर छुपाए हुए रखते हैं इस्लाम के मुसल्लमा अकायद के बारे में, उनका नजरिया क्या है, उनका मनहज क्या है, उनका अकीदा क्या है। इंशाअल्लाह तफसील के साथ हम आपके सामने बयान करेंगे इन तमाम चीजों को। तो इन्होंने क्या ये लोगों के जहन में रासिक करने की कोशिश की कि इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को ठुकराया है। अल्लाह का हुक्म था कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा बनाया जाए, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कई मरतबा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को ठुकरा दिया, और जिस वजह से सब के सब काफिर हो गए। चुनांचे इन रवाफिज का ये अकीदा बन गया कि ये सहाबा इकराम सब के सब काफिर हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलायत, उनकी इमामत का इन्होंने इनकार किया है, और ये इमामत अल्लाह की तरफ से नस्सन बयान की गई थी, अल्लाह के रसूल की तरफ से वसीयत की गई थी। इस वजह से जो भी इस विलायत को तस्लीम नहीं करता वो दुनिया का सबसे बड़ा काफिर है। जो भी नहीं मानता कि अल्लाह के रसूल के बाद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा है बिला फसल, ऐसा शख्स काफिर है। इसलिए अगर आपको पूछा जाए कि रवाफिज की तारीफ क्या होगी, मुख्तसर लफ्जों में अगर कहे तो यह कहा जाएगा कि हर वो शख्स जो ये मानता है कि अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को होना चाहिए था, ये अल्लाह के रसूल के वसी थे, वसीयत किया गया था इनके बारे में अल्लाह के रसूल की तरफ से, और बाद में इस वसीयत को तमाम सहाबा की तरफ से ठुकराया गया और अबू बकर सिद्दीक को उन्होंने खलीफा मुंतखब कर लिया। इस वजह से जो भी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल के बाद वली और खलीफा तस्लीम नहीं करता वो काफिर, चाहे वो सहाबा हो, ताबी हो या क़यामत तक आने वाले लोग हो। अगर अल्लाह के रसूल के बाद कोई अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बिला फसल तस्लीम नहीं करता, और इन लोगों को जिन्होंने ये हक गसब किया है इन्हें जालिम और गासिब नहीं मानता, तो ऐसा शख्स काफिर है। जो भी ये अकीदा रखता है वो राफिजी है, वो आज के दौर में उसे शिया भी कहते हैं, लेकिन असल में राफिजी है। तो राफिजी या राफिजियत की मुख्तसर तारीफ यह है, मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा राफिजी हो और वो सहाबा इकराम के ताल्लुक से हुस्न ज़न रखता हो। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चौथा खलीफा माने, पहला खलीफा ना माने, और ऐसे इंसान को भी वो मुसलमान समझते हो, ऐसा बंदा राफिज नहीं हो सकता। रवाफिज के अंदर दर्जात है, जो ज़ैदिया का फिरका है ये सबसे कम गुमराह फिरका कहा जाता है, इसके अंदर ये अकीदा नहीं पाया जाता। अलबत्ता ये मानते हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेखैन अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल थे, लेकिन उनकी खिलाफत के बारे में यह अकीदा नहीं रखते कि वो गासिब थे, जालिम थे। इसके बावजूद ये शेखैन से अफजल करार देते थे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, इस वजह से ये भी गुमराह करार पाए। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने बयान किया है कि अगर कोई शेखैन से अफजल समझता हो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को या किसी को भी दुनिया के अंदर, तो वो शख्स क्या है? जाल और मोजिल है, गुमराह है वो। बहरहाल ये रवाफिज के घुट्ठी में पड़े हुए हैं, इनके नस नस में, रग रग के अंदर ये अकीदा मौजूद है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम है हमारे। इमामत का अकीदा जो आप सुनते होंगे उससे मुराद यही अकीदा है कि अल्लाह के रसूल के बाद इमाम उनको होना चाहिए था। अल्लाह के रसूल के बाद विलायत का अकीदा आप सुनते होंगे, वली उनको बनना चाहिए था, खलीफा उनको बनना चाहिए था, और ये इस्लाम के अरकान में शुमार करते हैं। ईमान के अरकान जो आपके यहां है ना, 6 अरकान, उनके यहां अहम रुकन क्या है? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलायत पर ईमान लाना। बल्कि बाद रवाफिज के यहां बाज़ाब्ता जो कलिमा शहादत है जिससे एक शख्स इस्लाम के अंदर दाखिल होता है, उसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये कहना काफी नहीं है। उसके बाद
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے بارے میں بھی اسے شہادت دینی پڑے گی، تب وہ اسلام کے اندر داخل ہوگا، ورنہ وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کی شہادت کا اقرار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا حافظ کے نزدیک۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا جب تک اقرار نہ کرے تب تک وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ جو زہر لوگوں کے اندر انہوں نے ڈالا، اور آج تک بہت سارے لوگ سادہ لوح قسم کے ان کے دامے فریب میں پھنس جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ آخر چند شبہات کی بنا پر، چند صحیح احادیث سے، یا بعض موضوع اور من گھڑت احادیث سے ان لوگوں کے ذہن میں یہ زہر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے کہ حقیقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلیفہ بننا چاہیے تھا اللہ کے رسول کے بعد۔ یہاں تک کہ ہمارے اہل سنت میں سے، بلکہ اہل حدیثوں میں سے بھی بعض لوگ جب یہ حدیثیں سنتے ہیں کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں یقیناً موجود ہے۔ کہتے ہیں جب اس طرح کی حدیثیں موجود ہے تو بات تو روافض کی صحیح ہے، شیعوں کی بات صحیح ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلیفہ بننا چاہیے تھا۔ ایسے وقت کم ہے، اس لیے دو چار حدیثوں کا میں انتخاب کروں گا جن سے لوگوں کے ذہن میں یہ زہر ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ سب سے مشہور حدیث اس سلسلے میں جو وہ پیش کرتے ہیں وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، ایک دم بالکل صحیح حدیث ہے یہ، اس کی صحت کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، آپ کا وہی مقام ہے میرے دور میں۔ الا انہ لا نبی بعدی، بس فرق یہ ہے ان کے درمیان اور میرے درمیان کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی بنائے گئے اللہ کی طرف سے۔ آپ کو نبوت نہیں مل سکتی کیونکہ میں آخری نبی ہوں۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث کے الفاظ پر اللہ کے رسول نے خود بیان کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ ہارون علیہ السلام کا جو مقام موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا وہی مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ تو ہارون کون تھے؟ ہارون سے بڑا کوئی تھا؟ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا مقام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی کا تھا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب کون تھے؟ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا اللہ کے رسول کے نائب کون ہوں گے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر نبوت بھی ملتی نا تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو ملتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس لیے نبوت آپ کو نہیں مل سکتی۔ لیکن جو مقام تھا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کا وہ مقام ہے، اور حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر۔ لہذا یہ حدیث اس بات کے لیے نص سے صریح ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، اس لیے آپ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ حقیقت میں معاملہ یہی ہے جو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، لیکن اس کا وہ سیاق نہیں ہے جسے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث کا سیاق کیا ہے اسے غور سے سنیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک قصہ ہے، اس قصے کو اگر آپ ہٹا دیں گے تو اس حدیث کو سمجھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس قصے کو جب سمجھیں گے تب اس حدیث کا صحیح مفہوم آپ کو سمجھنے میں آئے گا کہ اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا کہ جتنے مسلمان ہیں سب کو اس جنگ میں حاضر ہونا ہے، کوئی اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا الا کہ کسی کے پاس شرعی عذر ہے تو وہی رہ سکتا ہے۔ مدینے میں کن لوگوں کو رہنے کی اجازت ملی؟ جو چھوٹے بچے تھے، عورتیں تھیں
یا بوڑھے لوگ تھے یا بیمار تھے جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، جن کو رخصت مل گئی جنگ میں عدم شرکت کی، اور 3 صحابہ اکرام تھے جن کے اوپر جنگ میں شرکت نہ کرنے کی بنا پر سزا نافذ ہوئی، 50 دن تک ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ وہ کون تھے 3 صحابہ اکرام؟ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے علاوہ مدینے میں صرف اور صرف منافقین تھے، جیسے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں موجود ہے۔ صحابہ اکرام میں سے جو جنگ کے اندر شرکت رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، ایک بھی صحابی ان 3 کے علاوہ موجود نہیں تھے مدینے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ کسی جنگ میں جاتے یا حج کے لیے، عمرے کے لیے نکلتے، مدینے سے باہر سفر کرنے کے لیے جاتے، اور کئی دن تک یہ اندیشہ ہوتا کہ مجھے مدینے سے باہر رہنا پڑے گا، تو مدینے کے اندر کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے، اور مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ اکرام کو یہ ذمہ داری عطا کی۔ ہمیشہ ایک ہی صحابی کو نائب بناتے رہے ایسا نہیں تھا۔ یہ آخری غزوہ تھا اللہ کے رسول کی زندگی کا، غزوہ تبوک۔ اس سے پہلے جتنے غزوات ہو چکے تھے، ان غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو شرکت کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، اس غزوے میں تمام کو مجبور کیا گیا تھا۔ اس لیے دوسرے غزوات میں مدینے کے اندر صحابہ اکرام کی بھی اچھی خاصی تعداد ہوتی تھی، جن کے اوپر اللہ کے رسول کسی ایک کو نائب مقرر کر کے جاتے۔ تو دوسرے غزوات میں جن کو اللہ کے رسول نے نائب مقرر کیا تھا، ان کو کن پر نائب مقرر کیا گیا؟ صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد کے اوپر ان کو نائب مقرر کیا اللہ کے رسول نے۔ تو ان کا نائب مقرر ہونا افضل ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن پر نائب مقرر کیا تھا اللہ کے رسول نے ان سے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن پر نائب مقرر کیا گیا ہے؟ ایسے لوگوں پر جو جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے، جو معذور ہیں، جن کے اندر طاقت ہے، کسی کو اجازت نہیں مدینے میں رہنے کی۔ تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر افسوس ہوا، انہیں کافی خواہش جگی کہ سب جا رہے ہیں اور مجھ جیسا بہادر انسان ان عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہنے والا ہے، ان بیمار اور کمزور لوگوں کے ساتھ رہنے والا ہے، مجھے جنگ کے اندر شرکت کی اجازت نہیں ملے گی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں جنگ کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ شرکت کرنے کی خواہش کیسی ہوتی تھی۔ مرے جاتے تھے سب کہ کسی طرح کسی بھی جنگ میں میں اللہ کے رسول کے ساتھ پیچھے نہ رہوں۔ جب صحابہ اکرام کی سیرت بیان کی جاتی ہے، خصوصی طور پر اس نقطے کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کتنے جنگوں میں شریک رہے۔ کوئی صحابی چاہتا نہیں تھا کہ میں پیچھے رہ جاؤں، اور ایسے موقع پر کون چاہے گا کہ جہاں مدینے میں صرف اور صرف معذور قسم کے لوگوں کو رہنے کا موقع مل رہا ہے، اور وہاں پر کسی کو کہا جائے کہ آپ بھی رہیں یہیں پر، آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کافی افسوس ہوا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچوں اور عورتوں کے ساتھ۔ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنا درد بیان کیا کہ اللہ کے رسول اتخلفونی فی الصبیان والنساء، یہ بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ مجھے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دلاتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہارون علیہ السلام کا جو مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، وہی مقام آپ کا بھی ہو میری زندگی میں؟ یعنی آپ میرے نائب ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اکیلے، بلکہ آپ میرے قائم مقام رہیں گے مدینے میں جب تک میں مدینہ واپس نہیں آ جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے تسلی دیتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جملہ کہا تھا، اگر کسی کو اپنا نائب مقرر کرنے کی وجہ سے ان کو خلیفہ منتخب کرنا ہوا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حجۃ الوداع کا موقع آیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ یمن میں تھے، مدینے میں نہیں تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر نہیں کیا تھا اللہ کے رسول نے، کسی دوسرے صحابی کو نائب مقرر کیا ہے۔ تو دوسرے موقعوں پر اس کے بعد بھی کئی مرتبہ، غزوہ تبوک کے بعد بھی کئی مرتبہ نائب مقرر کرنے کا معاملہ آیا ہے۔ اگر نائب مقرر کرنے کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مستحق ہو گئے تو وہ تمام صحابہ اکرام
जिनको इनके बाद नायब मुकर्रर किया था अल्लाह के रसूल ने मदीने के अंदर अपना, वो बदरजा औला खिलाफत के मुस्तहिक हुए, है या नहीं? अगर यही दलील है नायब मुकर्रर करना खिलाफत के दलील की, तो जिन तमाम सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल ने नायब मुकर्रर किया है मुख्तलिफ मौकों पर, खुसूसन इस गज़वे के बाद, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद भी दूसरे मौकों पर अल्लाह के रसूल ने जिनको नायब मुकर्रर किया, उनको तो बदरजा औला खलीफा बनना चाहिए, तो फिर उनकी खिलाफत क्या भी आप ही करें? बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी गज़वा, आखिरी सरिया भेजा, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसका सिपह सालार मुकर्रर किया, जिसके अंदर किबार साहबा मौजूद थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये तमाम के तमाम सहाबा इकराम मौजूद है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिपह सालार किनको मुकर्रर कर रहे हैं? उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हुए, उनको मदीने में रुकना पड़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, इस लश्कर को अल्लाह के रसूल नहीं भेज सके। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने पहला काम यह किया कि इस लश्कर को रवाना किया जाए। जब रवाना कर दिया तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस लश्कर में मौजूद है, जिस लश्कर के अमीर कौन है? उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जाकर उनसे इजाजत तलब की कि अगर आप इजाजत दें तो उमर को मैं अपने पास रखना चाहता हूं मदीने के अंदर, इसलिए कि हालात बड़े पुरखतर हैं। कुछ लोगों ने जंग का ऐलान कर दिया है, कुछ लोगों ने नबूवत का ऐलान कर दिया है, कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार करना शुरू कर दिया है, तो हालात बड़े पुरखतर हैं। इसलिए अगर उमर को मेरे पास छोड़ दे तो आपका रहमो करम होगा। उसामा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि उमर को आप अपने साथ रख सकते हैं, और बाकी सहाबा इकराम को लेकर निकले हिरक़ल की जानिब। तो अगर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने अपना मदीने में नायब मुकर्रर किया था, इस वजह से खलीफा वो होंगे, तो फिर उसामा रज़ी अल्लाह तआला को भी खलीफा होना चाहिए था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने आखिरी सिपह सालार उन्हीं को मुकर्रर किया था। हज्जतुल विदा के मौके पर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नायब मुकर्रर नहीं किया था, क्योंकि यमन में थे, जिनको मुकर्रर किया था उनको खलीफा बनना चाहिए था। तो ये अगर दलील आपकी है तो ये दलील इंतहाई कमजोर दलील है। अगर कोई कहे कि एक नबी के साथ उनको तशबीह दी गई, तो ये तशबीह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उनको नहीं दी थी, ये तशबीह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी दी है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी तशबीह दी है। ग़ज़वे बदर के बाद जब जंगे बदर के कैदियों के साथ क्या तामुल किया जाए, ये मसला पेश आया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा तलब किया, किनसे? अबू बकर और उमर से, इनके साथ क्या किया जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला क्या मशवरा दिया? फिदिया लेकर इन्हें छोड़ दिया जाए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के तरफ से मशवरा आया क्या? कि हर एक को कत्ल किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस मौके पर, उखबिरुकुम अन साहिबैकुम मिस्लुका या अबा बकर कमिस्ल इब्राहीम इज़ क़ाला फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम व मिस्ल ईसा इज़ क़ाला इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह के रसूल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिताब करते हुए क्या फरमाते हैं कि अबू बकर, आपकी मिसाल इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा था? फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, जो लोग मेरी इत्तिबा करेंगे वो मुझसे हैं, वमन असानी, और जो मेरी नाफरमानी करेंगे, ये नहीं कहा कि अल्लाह तो उनको अजाब में गिरफ्तार कर दे, बल्कि कहा वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह जो मेरी नाफरमानी करेंगे तो उनके बारे में गफ़ूरुर रहीम है। तो देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाफरमान लोगों के बारे में ये नहीं कहा कि अल्लाह तो अजाब के अंदर मुब्तला कर दे, बल्कि उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मग़फ़िरत का हवाला दिया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी मिसाल ऐ अबू बकर आपकी तरह है। आपकी मिसाल किन की तरह है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह, जिन्होंने क्या कहा था? इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब दे तो तेरे ही बंदे हैं, व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर अल्लाह तू माफ कर दे इनको तो तू अज़ीज़ व हकीम है। तो इसमें रहमत के
رحمت کا پہلو کیا ہے؟ غالب ہے کہ اللہ تو عذاب میں مبتلا نہ کر. تو دو نبیوں کی مثال اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ کیا یہ عمر آپ کی مثال نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے، جنہوں نے کیا کہا تھا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ دنیا کے اندر کسی کافر کو مت چھوڑنا، ایک ایک کو چن چن کر تو تہس نہس کر دینا. یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی. تو اللہ کے رسول نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا کہ آپ کی مثال کیا ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے، جنہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب کا اللہ رب العالمین کے سامنے درخواست رکھی تھی کہ اللہ ان تمام لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے. تو کہا کہ ابو بکر آپ کی مثال ابراہیم اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے، اور عمر آپ کی مثال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے. تو اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشبیہ اللہ کے رسول نے ایک نبی کے ساتھ دی ہے، تو اللہ کے رسول نے ابو بکر و عمر کو بھی دو نبیوں کے ساتھ مشابہت دی ہے. اس وجہ سے اگر خلافت پر دلیل آپ لے رہے ہیں تو خلافت پر دلیل ابو بکر و عمر کی بھی بنتی ہے. تب تو حقیقت میں یہ حدیث انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں کہیں سے بھی دلیل نہیں ہے. نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا، نہ دوسرے صحابہ اکرام نے یہ سمجھا. اگر انہوں نے یہی سمجھا ہوتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول آج خلیفہ ڈکلیئر کر دیا، تو خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے افراد، وہ تو کم از کم کہتے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو ہی خلیفہ ڈکلیئر کر دیا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، پھر کسی دوسرے کو آپ خلیفہ کیوں منتخب کرتے ہیں؟ اور یہاں موقع کیا ہے؟ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر صحابہ کرام جمع ہیں. انصار کی طرف سے کیا مطالبہ آیا؟ ایک امیر ہماری طرف سے، ایک امیر آپ کی طرف سے. کسی نے بھی نہ مہاجرین میں سے نہ انصار میں سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے تو غزوہ تبوک کے موقع پر ہی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوں گے، تو پھر یہ آپ خلافت کے لیے کیوں بحث کر رہے ہیں کہ کن کو خلیفہ منتخب کیا جائے؟ کسی نے کہا؟ کسی ایک بندے کی طرف سے نہیں کہا گیا. بلکہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو تمام کے تمام صحابہ ٹوٹ پڑے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے. اور جب ان کی بیعت ہوئی تو کسی بھی طرف سے کسی دوسرے نام کا کوئی اعلان نہیں ہوا. اعلان تو دور کی بات، کسی کے وہم و گمان میں بھی کوئی دوسرا نام نہیں آیا. کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی کسی کی طرف سے کسی دوسرے نام کی فرمائش ہوئی ہو کہ نہیں ان کی جگہ پر ان کو خلیفہ بنا لیا جائے. بیعت ہونے سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیا تھا. لیکن بیعت جب شروع ہو گئی تو کسی نے بھی ذرہ برابر تأمل نہیں کیا اور فوراً سب ٹوٹ پڑے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے. لہذا یہ دلیل کسی بھی صورت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے. دوسری حدیث جسے یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے، حدیث الثقلین کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے. چنانچہ ابن المطہر الحلی نام کا ایک شیعہ عالم ہے، اس کی ایک کتاب ہے منہاج الکرامہ. اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر یہ اعلان کر دیا تھا، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض وقال اہل بیتی هم کسفینة نوح
من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. یہ اللہ کے رسول کی حدیث یہ ابن المطہر الحلی منہاج الکرامہ کے اندر نقل کرتا ہے، اور اس کے بعد اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے هذا يدل على وجوب التمسك بقول اہل بیتہ وعلی سیدهم فیکون واجب الطاعة على الکل فیکون هو الامام. یہ ابن المطہر الحلی کی کتاب کی عبارت ہے. کیا کہتا ہے یہ کہ یہ حدیث بالکل صریح ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر ہی اہل بیت کی اطاعت کو واجب قرار دیا تھا، اور اہل بیت کے اندر سردار کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا اس حدیث کی روح سے جو حدیث الثقلین کے نام سے مشہور ہے، اس حدیث کی روح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام قرار پاتے ہیں. حدیث کے جو الفاظ ابھی ہم نے پڑھے اس کا معنی کیا ہے؟ جو یہ شیعہ عالم نقل کرتا ہے، حالانکہ یہ حدیث کچھ صحیح ہے اور کچھ اس نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے. ابھی ہم بیان کریں گے کہ کون کون سے الفاظ اس نے اپنی طرف سے ایڈ کیے ہیں. انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا، میں تمہارے درمیان کچھ چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو. ایک نمبر پر کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے نمبر پر اطرتی، میرا خاندان ہے، اہل بیتی. اطرا سے مراد کیا ہے؟ آل بیت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. یہ دونوں چیزیں قرآن اور آل بیت یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دونوں ساتھ میں حوض کوثر پر قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آل بیت یہ سفینہ نوح کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا تھا نجات پا گیا تھا، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا کیا ہوا تھا؟ غرقاب ہو گیا تھا، ڈوب کے مر گیا تھا. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ فتنوں سے نجات پا جائیں گے، گمراہ نہیں ہوں گے، اور جو ان کے خلاف ہوں گے وہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ آل بیت میں سردار کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا ان کی اطاعت واجب ہوئی اور ان کو خلیفہ ماننا، امام ماننا بھی واجب ہوا. ایک اور شیعہ عالم ہے جس کا نام ابو جعفر الصدوق ہے، وہ بھی اسی حدیث سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر نص کہتا ہے کہ یہ لفظ بالکل صریح دلیل ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. ایک اور شیعہ عالم ہے جو بڑا رافضی اور خبیث قسم کا تھا، ابن طاووس کے نام سے. اس حدیث کو ثقلین کے نام سے جو مشہور حدیث ہے اس کو نقل کر کے کہتا ہے کہ یہ حدیث بالکل متفق علیہ صحیح ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے. اس کے الفاظ بہت سارے ایسے ہیں جو گڑھے گئے ہیں، اور جن لوگوں نے گڑھا ہے وہ سب کے سب رافضی ہیں. جن لوگوں نے گڑھا ہے اس کی سند کے اندر جو بھی ضعیف قسم کے روات ملتے ہیں سب کے سب کوفی روات ہے اور سب کے سب رافضی ہیں. تو یہ بھی ابن طاووس بھی اسی حدیث کو دلیل بنا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے لیے نص قرار دیتا ہے. حالانکہ یہ حدیث اصل میں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اصل یہ حدیث الثقلین جو مشہور ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور صحیح مسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری. اس کے بعد صحیح مسلم. صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کے الفاظ آپ سنیں، غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینے کے درمیان خم نامی جگہ پر، ایک جگہ ہے مکہ سے واپسی کے موقع پر حجۃ الوداع کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خم جو غدیر خم کے نام سے مشہور ہے، وہ حدیث اس کے بعد میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم انٹرول کے لیے رکیں گے چائے ناشتے کے لیے انشاءاللہ. یہ حدیث غدیر خم جو مشہور ہے وہ بھی من گھڑت حدیث ہے. اصل لفظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم سے وہ لفظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خم کے چشمے پر کھڑے ہوئے
جو مکہ سے نکلنے کے بعد مدینے کے راستے میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا. اس میں کیا کہا؟ الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب. اے لوگوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک بشر ہی ہوں، قریب ہے کہ میری وفات ہو جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے دعوت آ جائے اور میں اس دعوت کو قبول کر لوں، یعنی میری وفات کا وقت بڑا قریب ہے. وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ. اسی وجہ سے یہ حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں، وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ. جن میں سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. اس کے اندر ہدایت اور نور موجود ہے، لہذا تم کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کا تذکرہ کرنے کے بعد حدیث کے جو الفاظ ہیں، کہتے ہیں فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ. کتاب اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ابھارا، صحابہ اکرام کو کافی ترغیب دی. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو دوسری چیز تھی ثقلین کے بعد میں جو کہا ہے، وہ اس حدیث کے اندر دوسری چیز کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے. اور یہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو چیزیں کو کیا کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو میں سے ایک چیز کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد چند وصیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. وہ وصیتیں کیا تھی؟ اب ان وصیتوں کا تذکرہ ہے. وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اہل بیت کے بارے میں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، اہل بیت کے بارے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، اہل بیت کے بارے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. یہ جملہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. راوی حدیث کہتے ہیں فقال له حسین ومن اہل بیتہ، اہل بیت میں سے کون ہے؟ تو کہا یا زید الیس نساء اہل من بیتہ. اے زید ابن ارقم، کیا اللہ کے رسول کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ تو کہا نساء من اہل بیتہ، اللہ کے رسول کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں. ولکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ. اہل بیت وہ ہیں جن کے اوپر اللہ کے رسول کے بعد صدقہ حرام تھا. قال من هم، کہا کہ وہ کون کون سے ہیں؟ کہا ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس کل ہؤلاء حرم الصدقہ. کہ وہ آل علی، آل جعفر، آل عباس اور آل علی ہے. آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہے. ان تمام لوگوں پر صدقہ اور زکوٰۃ کو حرام قرار دیا گیا تھا. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بیت کے تعلق سے وصیت کی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ تم ان کی اطاعت کرنا اور ان کی اطاعت تم پر واجب ہے. ابھی جو ابن المطہر الحلی نے جو لفظ ذکر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. یہ آل بیت اور کتاب اللہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس دونوں ساتھ میں آئیں گے. یہ من گڑھت جملہ ہے. یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا. صحیح مسلم کے اندر جو حدیث کے الفاظ ہیں آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور صحیح مسلم کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے. بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اسی لفظ کے بارے میں وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَأَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. یہ جملہ کیسا ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جملہ ثابت نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے اہل علم نے، محدثین نے اس جملے کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر غدیر خم کے اندر بیان نہیں کیا تھا. لہذا یہ جملہ جب ثابت ہی نہیں ہے
تو اس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت پر استدلال کرنا ظاہر سی بات ہے کہ جائز نہیں ہے. پہلے حدیث ثابت ہوگی اور اس کے بعد اس سے کچھ استدلال کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ آل بیت کا اجماع حجت ہے، یہ سب مانتے ہیں. اور صرف آل بیت کا نہیں، پوری امت کا اجماع کیا ہے؟ حجت ہے. اور آل بیت بھی اس میں شامل ہے. اگر یہ حدیث الثقلین کے نام سے جو مشہور ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو تمام صحابہ کرام موجود تھے. اگر یہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے بارے میں نص صریح ہوتی تو خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، یہ سب سے پہلے کھڑے ہوتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آل بیت کے نام ہی خلافت کو سپرد کر دیا تھا، ڈکلیئر کر دیا تھا. لیکن آل بیت نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ خلافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصیت کی آل بیت کے بارے میں تو ہمیں خلافت بھی نصیب کر دی تھی، سونپ دی تھی. بلکہ اس بارے میں آپ دیکھیں، میں آپ کو آل بیت میں سے حسن بن حسن رحمہ اللہ سے فضیل بن مرزوق نے سوال کیا. یہ آل بیت میں سے ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں فضیل بن مرزوق کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن حسن رحمہ اللہ سے سنا، ان سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا اور کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کہہ دیا تھا من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور یہ کہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ولایت مراد نہیں لی تھی، خلافت مراد نہیں لی تھی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خلافت مراد لی ہوتی تو اللہ کے رسول صراحت کے ساتھ کہہ دیتے. یہ کون ہے؟ حسن بن حسن رحمہ اللہ، جو آل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خلافت مراد لی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات ڈکلیئر کر دیتے کہ میرے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوں گے. تو آل بیت نے خود اس حدیث سے نہیں سمجھا تھا کہ یہ حدیث آل بیت کے لیے ولایت کے لیے نص صریح ہے. اسی طرح عبداللہ ابن حسن، جو حسن ابن حسن کے بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں لو كان الامر كما يقولون ان الله ورسوله اختار عليا لهذا الامر وللقيام على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان علي لاعظم الناس خطية وجرما في ذلك اذ ترك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما امره. کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کا یہی معنی ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈکلیئر کر دیا تھا کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے، تو سب سے بڑے تو مجرم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پاتے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن حسن، جو آل بیت میں سے تعلق رکھتے ہیں. کہتے ہیں اگر اس حدیث کا یہی معنی ہوتا تو آپ گویا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑے مجرم قرار دے رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سمجھی. اللہ کے رسول نے ان کو خلیفہ بھی منتخب کر دیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، سمجھ بھی نہیں پائے، اور سمجھے بھی تھے پھر بھی انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور پیچھے ہٹ گئے، ذمہ داری سے بھاگ کھڑے ہوئے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعریف ہے یا توہین ہے؟ حقیقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت عطا کر دی تھی. ایک طرف یہ نصوص جس سے سلف میں سے کسی نے نہیں سمجھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ میں سے کسی نے نہیں سمجھا کہ خلیفہ منتخب ہونا چاہیے، نہ آل بیت نے سمجھا نہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا. دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں اور بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیں میری جگہ پر کھڑے ہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کسی دوسرے کو کہے ابو بکر آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا پائیں گے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹس سے مس نہیں ہوتے اور کہتے انکن سواحب یوسف، تم یوسف والیاں ہو۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے سورہ یوسف کے اندر، جس کی تفصیل ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، تم یوسف والیاں ہو اور مجھے بھٹکانا چاہتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹس سے مس نہیں ہوئی اور کہا کہ ابو بکر کو حکم دے ان لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن تک نماز پڑھاتے رہے۔ آخری نماز جو اللہ کے رسول کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی وہ فجر کی نماز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ تمام صحابہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے متحد ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا۔ اس امت کے اندر اختلاف نہیں ہوگا، انشاءاللہ ابو بکر صدیق کے پیچھے سب متحد رہیں گے۔ اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اور مؤمنین یہ گوارا ہی نہیں کریں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا خلیفہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو حدیثوں کے اندر نہیں، بے شمار حدیثوں کے اندر اس سے کہیں زیادہ صریح الفاظ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ولایت کے بارے میں بیان کر دیا تھا۔ میں نے تفصیل کے ساتھ ان روایت کو بیان کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں جو درس ہوا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے بارے میں جو دلیلیں دی جاتی ہیں، یا تو وہ انتہائی ضعیف ہیں جو حدیث غدیر خم کے نام سے معروف ہے، وہ ضعیف اور موضوع روایت ہے، یا کچھ صحیح روایتیں ہیں جن سے وہ مفہوم مراد لیتے ہیں جن سے صحابہ کرام نے یہ مفہوم کبھی مراد نہیں لیا تھا۔ اس کے برخلاف جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف سے دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا مقام دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صراحت کے ساتھ نام ڈکلیئر کر دیا ہوتا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوں گے، تو کسی کو کہنے کا موقع ملتا کہ لوگوں کے پاس چوائس ہی نہیں تھا، مجبوراً ابو بکر صدیق کو خلیفہ تسلیم کرنا پڑا، کیونکہ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا تھا تو کیا کرتے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب پوری امت مسلمہ کے اجماع سے ہوا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بالاجماع جب تک دنیا میں موجود رہے سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرنا ہوا، کیا کہتے؟ یا خلیفۃ رسول اللہ۔ یہ لقب پوری امت میں اگر کسی کو ملا ہے تو صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملا ہے۔ کسی نے بھی ان کی خلافت کے بارے میں کوئی نکتہ چینی نہیں کی، کسی دوسرے کا نام پیش نہیں کیا، اور بالاتفاق بالاجماع سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت تسلیم کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ علماء نے ذکر کیا ہے اجماع کے باب میں کہ اس امت کے اندر پہلا اجماع جو قائم ہوا ہے وہ کون سا اجماع ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع۔ اور اگر سب سے بڑا اجماع قیامت تک علی الاطلاق کوئی اجماع ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں امت کے اندر اجماعی مسائل، لیکن دوسرے مسائل میں آپ کہہ سکتے ہیں، تھوڑی سی گنجائش نکال سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مخالفت کرنے والا تھا، ہم اس کا نہیں جانتے نام، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اجماع ہے، تو اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ظاہر ہوتی ہے کہ امت کو اختیار تھا، آپ جسے چاہیں انتخاب کریں اپنا خلیفہ، اور بالاتفاق سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا، منتخب کیا، اور کبھی بھی نہ ان کے دور خلافت میں اور نہ ان کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا ہو کہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن کر ہم نے غلطی کی تھی۔ جیسے کہ انجینئر علی مرزا کیا کہتا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کرنا صحابہ کرام کی سب سے بڑی غلطی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تمام صحابہ کرام کے اوپر ایک بہتان ہے، جھوٹا الزام ہے۔ تو یہاں سے روافض کی شروعات ہوتی ہے، ان کے رگ و ریشے کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ظالم ہیں، یہ خلیفہ نہیں ہے ہمارے، اور انہوں نے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ٹھکرایا ہے اور اس حق کو غصب کیا ہے، اس وجہ سے یہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں۔ لہذا ان روافض کے یہاں صحابہ اکرام کا
مقام و مرتبہ کیا ہے؟ انشاءاللہ ابھی ہم 10 منٹ کے لیے رکیں گے اور اسی مسئلے سے شروعات کریں گے کہ روافض کا عقیدہ کیا ہے. سب سے پہلا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں بیان کریں گے اور اس کے علاوہ دوسرے بے شمار اہم عقائد, قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, اللہ کے رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, دین کے اور دوسرے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے بارے میں وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کی کتابوں سے آپ کے سامنے ان تمام مسائل کو ہم رکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین فہم و بصیرت کی بنیاد پر ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.